تو دوستو چلتے ہیں ہنزا کی طرف. ایک چیز سب یاد رکھیں، میں اب اگلی اسکردو اور استور والی ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ نے جب بھی گلگت بلتستان میں جانا ہے تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ ناران کی طرف سے جائیں گے اور یا پھر آپ جائیں گے چلاس والی سائڈ سے. چلاس والی سائڈ سے اگر آپ جاتے ہیں داسو اور چلاس والی سائڈ سے، تو یہ بہت گرم علاقہ ہے. اگر بابوسر ٹاپ نہ کھلا ہو تو آپ کو اس راستے کو لینا پڑتا ہے، تو تھوڑا ٹف بھی ہے، 140 کلومیٹر زیادہ بھی ہے ناران کی نسبت. تو یہ دو راستے ہیں. تو یہ اب آگے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اگر استور جانا ہے، اسکردو جانا ہے، گلگت جانا ہے، آپ نے ہنزا جانا ہے، فنڈر جانا ہے، یہ سب کے لیے آپ کو یہی دو راستے چوز کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ ہنزا جاتے ہیں تو ہنزا کے لیے آپ کو ہنزا میں پوائنٹس بتاتا چلوں، بہت سارے پوائنٹس ہیں ہنزا میں. ہنزا جانے کے لیے گلگت سے نکلتے ہی سب سے پہلے نلتر ہے. نلتر کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے نگر. ہنزا میں عطا آباد جھیل ہے، بورت لیک ہے، شمشال ہے. شمشال کے علاوہ آپ کے پاس مسگر ہے، پسو، سست، یہ سارے علاقے ہیں. اس کے بعد سب سے مشہور زمانہ کھنجراب پاس، چائنا بارڈر. یہ بہت مشہور جگہ، زیادہ تر لوگ اسی کے لیے جاتے ہیں اس طرف. تو ہنزا جانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن بہت ہیں، اگر آپ آن روڈ آپ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سیم وہی لاہور سے آپ اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ناران میں سٹے کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ نکلیں گے تو آپ کو گلگت کی بجائے آپ نلتر میں جا کے سٹے کریں. نلتر میں سٹے کرنے کے بعد آپ نلتر میں ہی رات گزار سکتے ہیں. نلتر میں رات گزارنے کے بعد آپ نکلیں گے تو اگلے دن نلتر میں ہی آپ گھومیں، نلتر کی جھیلوں کو دیکھیں. 3 جھیلیں ہیں وہاں پہ، سترنگی ہے، بلو لیک ہے، ایک آگے تھوڑا ٹریک کر کے جانا پڑتا ہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ٹریک ہے. تو یہ 3 جھیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں نلتر میں. اگر آپ نہیں جانا چاہتے ٹریک کے لیے تو صرف 2 لیکس آپ کو ملیں گے، ایک سترنگی لیک ہے اور ایک بلو لیک ہے. اس کے بعد آپ واپس نلتر کو سیم ڈے میں دیکھنے کے بعد آپ ہنزا کے لیے نکل آئیں. میکسیمم آپ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ ہنزا میں پہنچ جائیں گے. اور ہنزا میں آپ دکیر دیکھیں اور ہنزا کا کریم آباد کا بازار دیکھیں اور التت بلتت فورٹ دیکھیں. اس کے بعد سیم ڈے آپ جائیں ہنزا میں ایک اور بستی ہے جو 1000 سال پرانی ہے، وہ ضرور دیکھیں. اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں نگر ہوپر تک آپ جائیں. 2 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ ٹریک ہے. 2 گھنٹے میں آپ ہوپر تک جاتے ہیں. ہوپر گلیشیئر کا نظارہ کریں، بہت خوبصورت گلیشیئر ہے. آپ شام تک وہاں ٹائم سپینڈ کریں، چاہے وہاں رات رہ لیں یا واپس آ کے ہنزا میں رات رہ لیں، ایک ہی بات ہے. آپ وہاں پہ رات رہیں ہنزا میں یا ہوپر میں. اگلی صبح آپ نکل سکتے ہیں آگے کھنجراب ٹاپ کے لیے. کوشش کریں کہ جو چیزیں کور کرنے والی ہیں وہ بعد میں کور کر لیں، پہلے کھنجراب ٹاپ چلے جائیں. آپ سیدھا بائک پہ آپ نے عطا آباد لیک پہ ایک سٹے کرنا ہے. اس کے بعد آپ سیدھا ہی پسو، کونز، سوست کراس کرتے ہوئے کھنجراب ٹاپ کی طرف چلے جائیں. ارلی مارننگ نکلیے گا کیونکہ کھنجراب ٹاپ سے واپسی پہ آپ کو ایوننگ ہو جائے گی. تو ہنزا سے آپ جب کھنجراب ٹاپ پہنچیں گے تو یہ تقریباً 170-80 کلومیٹر ہے، 180 کلومیٹر کے قریب. تو جاتے ہوئے ساری چڑھائی ہے اور خاص کر چڑھائی آتی ہے آپ کو کھنجراب ٹاپ کے بالکل پاس کر کے. کھنجراب ٹاپ آپ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہی ٹھہر سکیں گے، میکسیمم 1 گھنٹہ، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو آپ کو اب وہاں پہ ایسکوم کے سگنلز اور 4G بھی مل جاتا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں کھنجراب ٹاپ پہ. تو کھنجراب ٹاپ سے آپ واپس آئیں اور جو چیک پوائنٹ پہ جہاں سے آپ نے ٹکٹ لی تھی یاد رکھیں وہاں کی چائے ضرور پئیں. چائے بہت مزیدار ہوگی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا وہاں پہ چائے پینے کا.
وہاں سے آپ واپس نکلیں. اور اگر آپ مسکر جانا چاہتے ہیں یا شمشال جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی 1-2 دن زیادہ ہونے چاہیے. 10 دن ہو, 10 سے 12 دن ہو, وہ دن آپ کے بڑھتے جائیں گے اگر آپ روڈ چھوڑیں گے تو. مسکر کے لیے بھی آف ٹریک ہے لیکن بائک چلے جاتی ہے, اور شمشال کے لیے بھی آف ٹریک ہے, مطلب جیپ روڈ ہے, جیپ روڈ پہ بائک چلے جاتی ہے, آپ جا سکتے ہیں. اگر مسکر جائیں گے تو مسکر میں رات گزارنا پڑے گی, اگر شمشال جاتے ہیں تو آپ کو شمشال میں رات گزارنا پڑے گی. اور اس کے علاوہ آپ واپس آ سکتے ہیں, پسو میں رات سٹے کر سکتے ہیں. پسو میں کے پاس ہی بورت لیک ہے, اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کسی سے پوچھیں حسینی ولیج, جو لوگ حسینی سسپینشن برج پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو حسینی ولیج میں جانا پڑے گا. اس کا آسان یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب بھی عطا آباد لیک کراس کرتے ہیں ہنزا کی طرف سے آتے ہوئے, خنجراب کی طرف جا رہے ہیں, تو عطا آباد لیک کراس کر کے جہاں پہ پہلا یو ٹرن آئے گا کہ روڈ گھوم کے پھر اوپر کو چڑھی ہوگی, وہ حسینی ولیج, وہ حسینی گاؤں ہے. وہاں پہ ایک کارنر پہ چائے والا بیٹھا ہوا ہے, ان کا نام بھی حسین ہے, اور وہ انہوں نے ٹی سٹال کے اندر پتھر سجائے ہوئے ہیں. جو لوگ وہاں پہ ان کے پاس آتے ہیں ان کا پتھر پہ نام لکھا ہوا ہے انہوں نے, اور پتھر ہی پتھر ہیں اس کے اندر. اس میں فارنرز بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں, تو آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ ہم نے حسینی سسپینشن برج پہ جانا ہے, تو میکسیمم 10-15 منٹ میں آپ حسینی سسپینشن برج پہ ہوں گے. ادھر اگر حسینی خوبانی آپ کھا لیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا. اور اسی کے مطلب جہاں حسینی گاؤں ہے اسی کے اوپر والی سائڈ پہ جو ہے وہ آپ بورت لیک ہے, وہ مین روڈ سے کچا ٹریک اوپر کو جا رہا ہے, جیپ ٹریک ہے, 10 منٹ نہیں لگتے آپ بورت لیک پہ ہوتے ہیں. تو گاڑی عام جا سکتی ہے لیکن تھوڑی اچھی گاڑی ہونی چاہیے, لیکن بائک ایزیلی چلے جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. تو یہ آپ کا ہنزا آج ابھی میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. ہنزا کے بعد میں آ جاتا ہوں استور ویلی کی طرف. تو سیم روٹ وہی ہوگا, سیم نکلنے کا ٹائم وہی ہوگا. ناران کے بعد آپ آئیں گے چلاس. چلاس سے آپ جب رائے کوٹ کا برج کراس کریں گے تو اس سے تقریباً 15 کلومیٹر کے بعد ایک چوک آ جائے گا. اس چوک سے رائٹ سائڈ پہ استور کو راستہ نکلتا ہے, آپ استور کی طرف چلے جائیں گے. استور میرے حساب سے, میرے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے سب سے خوبصورت ویلی ہے گلگت بلتستان کی. استور کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں. استور کے لیے آپ کے پاس بہت سارے دن بھی ہونے چاہیے. استور کے پوائنٹس میں آپ کو اگر گنواتا جاؤں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے جی راما میڈوز, راما لیک, پرشنگ, ترشنگ, روپال, کالا پانی ویلی. اس کے علاوہ آپ کے پاس دیوسائی, اس کے علاوہ منی مرگ, تو چلم. یہ سب ایک خوبصورت ترین علاقے ہیں کہ ایک کو بھی مس کرنے کا دل نہیں کرتا. اگر آپ استور جانا چاہتے ہیں اور یہ سارے جگہ کور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ناران سے نکل کے راما میڈوز میں آئیں گے اور رات راما میڈوز میں سٹے کریں گے. راما میڈوز میں سٹے کرنے کے بعد آپ صبح اٹھیں گے. راما میڈوز سے تقریباً 12 کلومیٹر, میکسیمم 12 کلومیٹر جو ہے راما لیک ہے. راما لیک پہ جائیں, راما لیک دیکھیں, اس کے بعد واپس آئیں, راما میڈوز کو ایکسپلور کریں, راما میڈوز میں گھومیں پھریں اور وہاں پہ رات سٹے کریں. راما میڈوز میں رات سٹے کرنے کے بعد آپ اگلے دن صبح جو ہے بالکل استور کے اپوزٹ, مطلب جس طرف راما ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو سامنے پہاڑ ہیں ان کے اندر راستہ جاتا ہے, وہ ہے پرشنگ ویلی. اور آپ پہلے استور سے نیچے اتریں گے, دریا کے پاس دریا کراس کریں گے اور پرشنگ کی طرف چلے جائیں گے. کسی سے راستہ پوچھ لیجئے گا کیونکہ وہاں بورڈز وغیرہ نہیں لگے ہوئے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ والی جھیل پہ جانا ہے. وہاں پہ بیسیکلی دریا گزر رہا ہے میڈوز کے اندر سے, جو اللہ لکھا ہوا ہے اس طرح کا, تو اس کو اللہ والی جھیل بھی کہتے ہیں.
تو آپ کو استور سے میکسیمم 2.5 گھنٹے میں آپ جو ہے پریشنگ میں ہوتے ہیں اللہ والی لیک پہ. یہ بہت خوبصورت ویلی ہے. آپ کو 1 گھنٹے کے بعد نظارہ ہی نظارے ملنے والے ہوتے ہیں, اور ادھر سے نانگا پربت کا ویو بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے جا کے. تو یہ پریشنگ ویلی آپ تھرو آؤٹ اللہ والی لیک تک جائیں گے. وہاں پہ روڈ ختم ہو جاتا ہے, تھوڑا سا پیدل چلنا پڑتا ہے, 10 منٹ کے بعد آپ میڈوز میں ہوتے ہیں اللہ والی میڈوز میں. تو بہت خوبصورت میڈوز ہے. اس کے بعد آپ واپس آئیں اور استور میں سٹے کریں رات. دین صبح اٹھیں اور تریشنگ چلے جائیں. تریشنگ میں آپ نے جاتے ساتھ سٹے نہیں کرنا, آپ نے سیدھا روپال فیس چلے جانا ہے, روپال ویلی چلے جانا ہے. روپال ویلی سے روپال فیس تک آپ جائیں, نانگا پربت روپال فیس میکسیمم تریشنگ سے 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے, اور آپ نانگا پربت کا ایک خوبصورت ترین ویو کر سکتے ہیں وہاں سے. اس کے بعد آپ کو واپس آنا ہے اور تریشنگ میں رات سٹے کرنا ہے. رات سٹے کرنے کے بعد آپ کالا پانی ویلی جائیں گے, جس میں دیرلے لیک آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, اور خوبصورت ترین لش گرین ویلی آپ کو ویلکم کرے گی. وہ آپ میکسیمم 5-6 گھنٹے میں پوری ویلی گھوم کے جھیل دیکھ کے واپس آپ گوری کوٹ گاؤں آ جائیں. مطلب صبح تریشنگ سے نکلیں اور کالا پانی ویلی گھومیں اور واپس آئیں, اور سیدھا آپ چلے گئے ہیں گوری کوٹ میں. رات گوری کوٹ سٹے کریں, صبح نکلیں گوری کوٹ سے, اور جاتے ہوئے صبح گوری کوٹ سے جلدی نکلیں. اور ناشتہ جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جنگل ہوٹل کے نام سے ہوٹل آئے گا, وہاں ضرور کریں. آپ کو مزہ آئے گا مٹن کھانے کا وہاں پہ, اور مٹن سوپ کھانے کا, پینے کا. بہت ہی بہترین انسان ہے وہ, نام اس وقت مجھے بھولا ہوا ان کا, لیکن ایک کوالٹی میل آپ نے لینا ہے تو وہاں سے آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد وہاں سے آپ چلم چلے جائیں. چلم جا کے 2 راستے ہو جائیں گے, ایک دیوسائی کو جا رہا ہوگا, ایک منی مرگ کو جا رہا ہوگا. تو منی مرگ کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, پرمیشن لیں گے تو منی مرگ جا سکتے ہیں. اگر آپ نے پرمیشن لی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ریمبو لیک کی پرمیشن بھی لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں سٹے کرنے کی بھی پرمیشن لیں اگر آپ نے منی مرگ کا صحیح انجوائے کرنا ہے. تو آپ صبح نکلیں گوری کوٹ سے اور سیدھا منی مرگ جائیں. منی مرگ میں سٹے کے لیے اپنا نام وغیرہ لکھوا دیں اور سیدھا چلے جائیں آپ ریمبو لیک پہ. ریمبو لیک پہ سارا دن باقی سپینڈ کریں, اور عصر کے وقت وہاں سے نکلیں اور واپس آ جائیں منی مرگ میں, لنچ کریں, سو جائیں. اب اس سے آگے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, یہاں سے 2 راستے ہیں جو آپ کو لے کے جائیں گے اس طرف دیوسائی میں. ایک راستہ واپس آپ چلم آئیں گے برزل ٹاپ کراس کر کے, ایک راستہ برزل ٹاپ آپ نے کراس نہیں کرنا, آپ نے مرتضی ٹاپ کراس کرنا ہے اور بڑے دیوسائی کے اندر داخل ہونا ہے اور شیوسر لیک پہ جا کے نکلنا ہے. تو یہ آپ کو دیوسائی میں لے جائے گا. اگر آپ نے مرتضی ٹاپ والا راستہ اختیار کرنا ہے تو آپ کو ارلی مارننگ فجر کے بعد نکل جانا چاہیے منی مرگ سے. آپ برزل ٹاپ سے پہلے جو چوک آئے گا وہاں سے آپ رائٹ سائڈ گلتری کی طرف ہو جائیں گے, اس سے ایک مرتضی چیک پوسٹ آئے گی, اس سے کے ساتھ ایک روڈ اوپر چڑھ رہی ہوگی. تھوڑا ٹف روڈ ہے لیکن ہے 3-4 کلومیٹر, تو ضرور اسی روٹ سے جائیں. میں تو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں, بہت خوبصورت روٹ ہے. آپ سنگل ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ چاہیے, ڈبل یا زیادہ لوگ ہیں تو بہت مزہ آئے گا آپ کو. وہاں سے اوپر چڑھیں مرتضی ٹاپ سے آگے کراس کرتے ہی آپ کو بڑا دیوسائی نظر آ جائے گا. بڑا دیوسائی میں یہ وہ علاقہ ہے جو بہت کم لوگوں نے ایکسپلور کیا ہوا ہے. آپ اسی کے ساتھ ساتھ شیوسر لیک پہ جا کے نکلیں گے. آپ اگر لیفٹ سائڈ ہوں گے تو شیوسر لیک آ جائے گی, رائٹ سائڈ جائیں گے تو آپ بڑا پانی پہ جا کے نکلیں گے. اس کے راستے میں ایک بڑا پانی کا نالا بھی آتا ہے. اگر بارش ہوئی ہے تو میں یہ راستہ ریکمینڈ نہیں کرتا. بارش ہے تو آپ بالکل اس راستے سے نہ جائیں, مطلب بارشوں کا موسم ہے تو. اگر بارشوں کا موسم نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس راستے سے. اگر آپ اس راستے سے جائیں گے آپ کو دیوسائی کی پیور بیوٹی اس طرف سے ملے گی. آپ پھر اگر دیوسائی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا پانی پہ جائیں, رات سٹے کریں بڑا پانی پہ, اور وہاں سے صبح واپس نکلیں, شیوسر جھیل دیکھیں, چلم اتریں, وہاں سے استور آ جائیں اور استور میں رات رہیں. اگلی صبح آپ وہاں سے واپسی گھر کی طرف جا سکتے ہیں. یہ آپ کا استور کمپلیٹ.